الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قرآن کریم کا ہمیشہ ایک اسلوب رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مردوں پر گفتگو کرتا ہے اور عورتوں کو اس کے اندر داخل کرتا ہے. نماز کے مسئلے میں آپ نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب کیا ہو. ہمیشہ مردوں کو خطاب کیا، اقیم الصلاۃ، اور اس کے اندر عورتیں بھی آ گئی. تو ہمیشہ قرآن کا ایک اسلوب، ایک طریقہ یہ رہا کہ مردوں کو خطاب کر کے ساتھ میں عورتوں کو بھی لے لیتا ہے، اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقام دیا ہے، اس مقام کی وجہ سے اصل خطاب مرد کو ہوتا ہے، اس کے ضمن میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. پھر مسائل کے اعتبار سے مرد و عورت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے. جو نماز مرد کو پڑھنا ہے وہ نماز عورت کو بھی پڑھنا ہے، مرد پر فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. جو روزہ مرد کو رکھنا ہے وہ عورت کو بھی رکھنا ہے. تو مسائل جزئیاتی اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کہ مثلا عورت کی نماز کے اندر اس کے بعض طریق وہ ہیں کہ بیٹھنے کا طریق یا اس کو رفع یدین کا طریق، یہ مسائل جزئیاتی ہے، ورنہ نفس عبادت مرد ہو یا عورت دونوں کی برابر ہے. ہاں، قرآن کریم میں بعض جگہ وہ بھی ہے کہ جہاں عورتوں کو خاص طور پر علیحدہ خطاب فرمایا. مثلا تمسخر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی علیحدہ بیان کیا، عورتوں کو بھی علیحدہ بیان کیا. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے. ایک مزاح ہوتا ہے، ایک مذاق ہوتا ہے. ایک مزاح ہے، ایک تمسخر ہے، دونوں میں فرق ہے. مزاح جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مزاح کا معنی ہوتا ہے بات صحیح ہو لیکن اس میں تھوڑی سی دل لگی ہو، اس کو مزاح کہا جاتا ہے. اور تمسخر کا معنی ہوتا ہے کسی کی حقارت، ذلتی، بے عزتی، توہین، اس کو تمسخر کہا جاتا ہے. شریعت میں تمسخر جائز نہیں ہے، مزاح جائز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایتوں میں مزاح ثابت ہے. حضرت ابو عمیر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے بھائی ہے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا چڑیا کی طرح ایک پرندہ پالا تھا اور وہ مر گیا. اس پر وہ غمگین تھے. تو حضرت نے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہارے اس پرندے کا کیا ہوا، یہ کہہ کر ذرا سا ان کو چھیڑ دیا. بات صحیح ہے، وہ مر بھی گیا تھا. تو یہ ایک مزاح ہے. ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، بخاری شریف کی روایت ہے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ کوئی بری عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی. تو حضرت نے فرمایا مطلب ساری عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائے گی، بری ہو کر کوئی نہیں جائے گی. تو بات تو اپنی جگہ صحیح تھی، تو تھوڑی سی دل لگی بھی ہو گئی. اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہے روایتوں کے اندر کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک مرتبہ، کنز العمال کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ذرا سا کوئی چیز تھی لکڑی کی طرح معمولی سی، وہ یوں ماری. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ذرا سی لگی، اس سے کوئی چوٹ ووت مقصود نہیں تھی، ویسے ہی. تو حضرت عائشہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کیا انتقام جائز ہے یا رسول اللہ، بدلہ لینا جائز ہے؟ تو حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا انتقام جائز ہے جب یہ ایمرجنسی نہ ہو. یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی بلا
بلا ارادے کہ کسی کو مار دیا ہو تو اس میں انتقام نہیں، لیکن بال ارادہ مارا ہو تو اس صورت میں انتقام جائز ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اور اس پر حضرت عائشہ بھی ہنسنے لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے۔ یہ سب مزاحی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ تھوڑا سا مزاحی معاملہ کر لے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے سوال فرمایا کہ فلاں صاحب کا کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا وہ تو کل رات موت ہو گئی، وہ کل رات مر گئے تھے۔ تو سائل نے کہا کہ حضرت فجر کی نماز میں تو میں نے ان کو دیکھا۔ تو فرمایا کہ تم نے میری بات نہیں سمجھی، جب انسان رات میں سوتا ہے تو اموت واحیا، وہ موت ہی کے منہ میں جا رہا ہے، اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ یہ ایک مزاحی بات ہو گئی تھی جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، حالانکہ ایک طرف سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رات بھر رونے والے تھے، لیکن دوسری طرف مزاح بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو دل لگی، مزاح، تفریح یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، لیکن تمسخر، مذاق اڑانا اس طرح پر کہ کسی کی توہین ہو، بے عزتی ہو، ذلتیاں ہو، آج کل ہمارے وہاں مزاح نہیں ہے، ہمارے وہاں تمسخر ہے، توہین ہے، بے عزتیاں ہے، ذلتیاں ہے، مذاق اڑانا ہے۔ شرعاً حرام ہے، یہ حرام، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے مردوں کو بھی علیحدہ خطاب کیا اور عورتوں کو بھی علیحدہ خطاب کیا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم، کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو، جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ ہمیں نہیں پتا کس کا کیا مقام ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت معروف مشہور صحابی نہیں ہے، ایک غیر معروف ہے، لیکن ایک مسئلے میں انہوں نے قسم کھا لی تھی اور اللہ نے ان کی قسم کو پوری فرمائی زمین پر رہتے ہوئے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے پراگندہ بالوں کا ٹھکانہ نہیں، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، غربت کی زندگی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے زمین پر تو اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ کس کا کیا مقام ہے اللہ کے وہاں ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب بصیرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصیرت کا حال یہ ہے کہ وہ کلام فرما رہے ہیں اور اللہ وہی نازل فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر بصیرت کیا ہو سکتی کہ وہ اس زمین پر بول رہے ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ پردے میں رہیں، اس لیے کہ ہماری بیویوں کا مسئلہ اور آپ کی بیویوں کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ ہماری بیویوں پر کوئی الزام آ گیا بہت بہت تو میری ذات بدنام ہوگی، لیکن آپ کی بیوی پر الزام آ گیا تو پوری شریعت بدنام ہوگی، اس لیے آپ کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ میری چاہت یہ ہے کہ آپ کی بیویاں پردے میں رہیں۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں حضرت عمر، اور آسمان سے وہی اتر رہی ہے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پیغمبر آپ کی بیویاں بھی اور امت کی عورتیں بھی وہ پردے میں رہا کریں، جو ہے پردے میں رہا کریں۔ ابھی ہمارے وہاں پردہ کا مسئلہ بہت چلا ہے، وہاں ہمارے انڈیا میں بہت چلا ہے کہ بھائی حجاب کی کیا ضرورت ہے اور یہ مسئلہ بیکار کا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ان لوگوں کو سبق پڑھانے والے ہم ہی ہیں۔ جب ہماری عورتوں میں سے بہت سی عورتوں نے حجاب کو نہیں قبول کیا یا استعمال نہیں کیا، نتیجتاً ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پردہ ضروری نہیں۔ اگر ہماری عورتیں پردوں کا اہتمام کرتی تو قطعاً ان کے دلوں پر یہ بات نہ آتی کہ پردہ ضروری نہیں۔ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جیسا کہ داڑھی کا مسئلہ۔ داڑھی کے مسئلے کے باب میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی ضروری نہیں ہے اسلام میں، حالانکہ داڑھی واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں داڑھی جو ہے نہیں منڈوائی، خسخسی نہیں بنائی۔ ہاں عبداللہ ابن عمر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشت سے زائد کی اجازت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب اللباس کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول یہ تھا کہ یوں پکڑتے تھے
اور ایک مشت سے جو زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے. اسی طرح اس طرف بھی. وہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ابن عمر کا عمل یقیناً سنت کے تابع ہے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے. باقی یہ کہ داڑھی بالکل مڈانا، خسخسی کرانا، بالکل چھوٹی کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب حضرت نے اپنی پوری داڑھی کے رکھنے میں مواظبت فرمائی، اور مواظبت رسول واجب ہے، یعنی جو کام حضرت نے ہمیشہ کیا ہو وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے. اب ان لوگوں کے دماغ میں اس لیے بات بیٹھ گئی کہ ہمارے کچھ مسلمانوں نے خود داڑھی کو جب نکال دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کے وہاں داڑھی ضروری نہیں. ورنہ اور قوم ہے، دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اپنے امامے کو ہمیشہ باندھا، تو وہ چاہیں فوج کے اعلیٰ مرتبے پر ہو تو بھی وہ اپنے امامے کے ساتھ رہیں گے، وہ اپنی داڑھی کے ساتھ رہیں گے، وہ اپنا تشخص، اپنی پہچان، اپنا تعارف ایک تلوار کے ذریعے سے رکھتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی عہدے پر ہوں گے، چاہے ہم پی ایم بن جائیں یا سی ایم بن جائیں، لیکن ہم اپنی اس علامت کو ختم نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی علامت کو، جو مذہبی علامت تھی، اس کو انہوں نے باقی رکھا، تو حکومتوں نے بھی اس کو قبول کیا. اور ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں جو شریعت دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو جب ہم نے ختم کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے. یہی مسئلہ حجاب اور پردے کے باب میں بھی آیا کہ حجاب اسلام میں ضروری نہیں. میں نے ابھی مستورات کے اندر ایک بات کہی تھی، یہاں بھی میری مائیں اور بہنیں سنیں، کہ جو لوگ حجاب کا انکار کر رہے ہیں ان لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا راستوں پر جو کھانے کے جو نظام ہوا کرتے ہیں، جو غریب قسم کے لوگ کھایا کرتے ہیں، لاڑی گلے کے اوپر سے لے کر کے جو ایک عام راستے پر ہوا کرتا ہے، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ جو مہذب لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، آپ ذرا اس لاڑی پر آ کر اس راستے پر بیٹھ کر کھائیے. تو آپ کا جواب ہوگا کہ مہذب لوگ اس طرح نہیں کھایا کرتے، ہم تو گھروں میں چھپ کر کھاتے، اس لیے کہ ہم تہذیب والے ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم معزز لوگ ہیں، اس طرح نہیں کھایا کرتے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہذب اور معزز کو رو پر نہیں لایا جائے گا، راستوں پر ظاہر نہیں کیا جائے گا. تو بھلا عورتوں سے مہذب اور معزز کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پردوں میں رہے، اس کو روڈ پہ نہ پھینکا جائے، اس کو عام نہ بنایا جائے. اور مزید ایک دلیل میں نے یہ دی کہ دیکھیے ہر مہذب اور معزز چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے. کعبۃ اللہ مہذب ہے، معزز بھی ہے، تو اس کو غلاف کعبہ میں رکھا گیا. قرآن کریم معزز بھی ہے، مہذب بھی ہے، اس کو جزدان میں رکھا گیا. تو ہر وہ چیز جو مہذب اور معزز ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. وہ عورت جس کے کوکھ سے اولاد جنم لینے والی ہے، اور جو کوئی ولی کامل اور کوئی صوفی اور کوئی ابدال اور کوئی غوث اور کوئی قطب اور کوئی حافظ اور کوی عالم بننے والا ہے، نیک لوگوں کا وجود جن سے ہونے والا ہے، اس عورت کو آپ ناول بنانا چاہتے ہیں اور ہم قرآن کا درجہ دینا چاہتے ہیں. ناول راستے میں پھینک دی جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے. آپ نے اس کو ناول کا درجہ دینا چاہا، ہم اس کو قرآن کا درجہ دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ یہ اس کی شرافت ہے، یہ اس کی عزت ہے. اس کے اندر شریعت نے اس کے لیے قید نہیں ہے، اس کے لیے احترام ہے. اس کی عزت کو اس میں پامال رکھا، اس کی عزت کو اس میں باقی رکھا ہے، اس کا احترام کیا گیا ہے. اور ایک عجیب و غریب بات ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ ایک رکا مجھ پر آ گیا تھا، اس رکے میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ جو حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ناقصات عقل پیدا کیا، تو کہا اس میں کوئی توہین تو ہماری نہیں ہو رہی. میں نے کہا توہین اس میں کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو اگر عقل کامل دی گئی تو عورتوں کو جذبات کامل دیے گئے. دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک جذبات ہے. مردوں کو عقل دی گئی جو کامل ہے، تو عورتوں کو جذبات دیے گئے کامل. اور عورتوں کو جذبات اس لیے کامل دیے گئے ہیں کہ اصل میں قربانی کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں. قربانیوں کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جذبات کی ضرورت ہے.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے خرد کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خرد کود پڑا آتش نمرود میں عشق، فرمایا وہ عشق ہی تھا، وہ جذبہ ہی تھا کہ ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑے اور عقل والے سوچتے رہیں کہ کودے یا نہ کودے، کودے یا نہ کودے۔ اہل عقل سوچتے ہیں، وہاں جذبات قربانی پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جذبات اس لیے دیے ہیں کہ ان کو قربانیاں دینی ہے، شوہر کے لیے، اولاد کے لیے، اور ان قربانیوں کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، جذبات کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے مرد کو کمال عقل میں ہے تو عورت کو کمال جذبات میں ہے۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ ایک مقام دیا ہے، اس لیے عورت کی کوئی توہین شریعت مطہرہ نے نہیں فرمائی۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بلکہ عورت کا ایک مقام دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عورت جب کمپیر کرے اپنی زندگی کو اس زندگی کے ساتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی جو زندگی تھی، اس زندگی سے اگر کمپیر کرے اپنی زندگی کو، تو خدا پاک کی قسم عورت کی زبان شکر سے لبریز ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ عورت اپنی اس پچھلی تاریخ کو نہیں پڑھ رہی ہے، جو یونان کی تاریخ ہے، جو ایران کی تاریخ ہے، جو رومن امپائر کی تاریخ ہے، جو ایشیا کی تاریخ ہے، جس کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، کیسے ان کو کھلواڑ بنایا گیا تھا، کیسے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کس طرح سے ان کے حالات تھے، ان کو ایک باندی بنایا گیا، ان کو ایک لوندی بنایا گیا، اس کو مارکیٹ میں بیچا گیا، اس کو زندہ دفن۔ آپ عرب کی کلچر میں چلے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لڑکی کا وجود یہ خود اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کی پیدائش خود باعث عار تھی، باعث حیا تھی۔ وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں لڑکی رہے، تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یونان کی تہذیب کا حال یہ تھا کہ جو اپنے آپ کو کلچر اور نہ معلوم کس کس کے وہ دل دادا کہتے ہیں، وہاں کا حال یہ تھا کہ عورت کو ایک جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس وہ کام لیا جاتا تھا جو انتہائی درجہ۔ آپ چلے جائیں یونان اور ایران کی تہذیب میں، تو پرانی تہذیب میں آپ کو ملے گا کہ جس وقت عورت اپنے مخصوص ایام میں ہوا کرتی تھی، اس کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ان اسٹائل جو ایک عیسائی مورخ گزرا ہے، میں نے اس کی انگلش کتاب کو نہیں پڑھی، البتہ اس کی کتاب عربی میں ہو کر کے جب آئی تو میں نے اس میں وومن کے حالات قبل نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یونان اور ایران کا حال یہ تھا کہ مخصوص ایام جب ہوا کرتے تھے مہینے کے، جو ایام حیض کہے جاتے ہیں، تو ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا، اور جیسے ایک جانور کو ہم کھانا پھینک دیا کرتے ہیں، اسی طرح عورت کو کھانا ڈالا جاتا تھا۔ اتنی بدترین تہذیب کے ساتھ عورت کو رکھا گیا، اتنی بدترین تہذیب۔ ایشیا کا حال یہ تھا کہ اگر شوہر کی موت ہوتی تھی تو عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا، ساتھ میں باندھ کر۔ ایشیا کی جو ہے کلچر میں اور ان کی زبان میں اس کو ستی کرنا کہا جاتا تھا۔ ستی یہ سنسکرت لفظ ہے، ستی کرنا کہا جاتا تھا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا، چلو برا مرد مر گیا اور بری عورت کا، حالانکہ بری عورت بھی ایک جان رکھتی ہے، لیکن جوان مرد مرتا تھا اور جوان عورت کو جب جلایا جاتا تھا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو دلیل ان کی یہ ہوتی تھی، جو بالکل بودھی دلیل، کمزور دلیل، جس کو دلیل نہیں کہا جا سکتا، جس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ یہ عورت جو ہے اس کی محبت میں فریفتہ ہے، دیوانی ہے، عاشق ہے اپنی شوہر کی محبت میں، اس لیے وہ اب رہ نہیں سکتی ہے، اب جی نہیں سکتی ہے اس کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر، اس لیے اس کو ہم جلا دیتے ہیں، اور یہ خود ہی پسند کر رہی ہے جلنا۔ وہ یہ دلیل دیا کرتے تھے۔ یہ دلیل اس لیے کمزور ہے، اس لیے بودھی ہے کہ اگر محبت ہی کی بنیاد پر اس مرد کی، اس شوہر کے ساتھ عورت کو جلا دیا جاتا ہے، تو کوئی ایک مثال تو ایسی بتاؤ کہ جس میں عورت مری ہو اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو جلایا گیا ہو۔ محبت تو دونوں طرف سے ہوا کرتی، صرف مرد ہی کی محبت میں عورت کو جلا دینا، میاں بیوی ہے دونوں،
تو جب عورت مرتی ہے تو کیوں شوہر کو ساتھ میں زندہ نہیں جلاتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو دنیا سے ختم کرنا مقصود. یہ کلچر تھا، یہ تاریخ ہے عورتوں کی جو قبل نزول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ان کو زندگی دی گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے عورتوں کو، وومن کو جو مقام دیا، جو عزت دی. کیسی کیسی روایت، آپ روایتوں میں پڑھیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ہے، رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لحاف اوڑھ کر سوئے ہیں اور اچانک آہستہ سے ہتنے لگی. حضرت سمجھ گئے. حضرت نے فرمایا نفس تھی، حیض آ گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا کپڑے بدل لو، ساتھ میں میری اسی کمبل میں آ جاؤ. روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حیض میں ہے، ساتھ میں کھانا کھا رہی ہے اور ہاتھ میں ہڈی لے کر گوشت کھا رہی ہے. فرمایا میرے لیے بھی تھوڑا بچا. حضرت نے فرمایا، اور پھر فرمایا عائشہ تیرا منہ کہاں لگا ہے؟ جہاں سے عائشہ کا منہ لگا وہاں سب سے پہلے نبی نے اپنا منہ لگایا. پیالے میں پانی پی رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میرے لیے بھی بچا لے. اور جہاں حضرت عائشہ کا منہ لگا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منہ لگا کر کے پانی پیا. آپ نے عورت کو جو مقام دیا، آپ نے عورت کو جو عزت دی ہے، خدا پاک کی قسم دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے. آپ سارے مذاہب کا مطالعہ کر لیں، آپ عیسائیت کو پڑھ لیں، آپ یہودیت کو پڑھ لیں، یا آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ عیسائیت مذہب کے اندر عورت کی طرف بہت زیادہ جو ہے میلان ہے، یہ حقیقت میں عزت نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مرد کے برابر اس کو قرار دے کر کے اس کو روڈ پہ لے آنا اور اس کا فضیحت کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی ذلتیاں کرنا اور اس کی تصویروں پر پیسوں کا کمانا، یہ کوئی عزت کا مسئلہ نہیں ہوا. شریعت مطہرہ تو ہماری کتنی پاکیزہ ہے. میں کچھ لطائف آپ کو بتاؤں. شریعت مطہرہ تو اتنی پاکیزہ ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے بہت ساری عورتوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن ان عورتوں کا نام کبھی نہیں لیا سوائے ایک عورت مریم. کسی عورت کا نام نہیں لیا. امرات نوح تو کہا، امرات لوط تو کہا، امرات فرعون تو کہا، امرات عزیز مصر تو کہا. عزیز مصر کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، فرعون کی بیوی. تو کیا اللہ کو نام کا پتہ نہیں تھا کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا ہے؟ کیا یہ ناموں کا پتہ نہیں تھا؟ پھر تعالیٰ نے کیوں نام نہیں لیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کریم نے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی کہ بلا ضرورت کے اپنی عورتوں کے نام کو بھی باہر نہ لایا جائے، اس لیے کہ خواہش پرست لوگ جو ہیں وہ کبھی ناموں سے بھی لذت لیتے ہیں. اب دیکھیں کتنا گہرا نقطہ ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناموں سے بھی لذت لیتے ہیں، بعض لوگ باتوں سے بھی لذت لیتے ہیں، بعض لوگ فون پر بات کرتے ہوئے لذت اٹھاتے ہیں، اس کی نرم و نازک زبان کے ذریعے سے لذت اٹھاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی عورتوں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام بلا ضرورت کے کسی کے سامنے نہ لیا جائے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ہے جہاں ضرورت پڑ جائے. اب اگر کوئی اشکال کرے کہ ازواج مطہرات کا نام آیا، حضرات ازواج مطہرات کو شریعت واضح کرنا تھا، مسائل کو واضح کرنا تھا. باہر کی شریعت صحابہ سے محفوظ ہوئی اور اندر کی شریعت ازواج مطہرات سے محفوظ ہوئی. لا محالہ اندر کی شریعت کو قیامت تک چلانا ہے، اس لیے ازواج مطہرات کا نام آیا. تو قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. بلکہ اور ایک نقطہ عجیب و غریب صاحب ظلال القرآن نے لکھا. صاحب ظلال القرآن فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پر اگر آیتوں پر ہم غور کریں تو مریم علیہ السلام کا نام تو اس لیے لیا گیا ہے، مریم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے پیدا ہونے والے بیٹے کو رب مان لیا، اللہ کہہ دیا، غوث کہہ دیا. تو اللہ کو اس مسئلے کی وضاحت کرنی پڑی کہ یہ رب بھی نہیں ہے، غوث بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ایک عورت سے پیدا ہوا ہے اور اس عورت کا نام مریم ہے.
اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ان کا نام لیا گیا. اور ساتھ ساتھ صاحب ظلال القرآن فرماتے ہیں کہ دیکھیں رب کریم نے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے جہاں میاں بیوی کے مسائل کو بیان فرمایا، عمومی طور پر امراتن کا لفظ استعمال کیا. عمومی طور پر امرات نوح، امرات لوط، امرات فرعون، زوجہ کا لفظ صرف دو لوگوں کے لیے استعمال ہوا، ایک ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے لیے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے. کل ازواجک و بناتک، زوجہ کا لفظ، حالانکہ زوجہ کا معنی بھی ہوتا ہے بیوی، اور امراتن کا معنی بھی بیوی. امرات نوح، نوح کی بیوی. لیکن صاحب ظلال القرآن فرماتے ہیں کہ امراتن اور زوجہ میں فرق ہے. اللہ کرے کہ ہماری مائیں سن رہی ہے تو اس مسئلے کو سمجھے. امراتن اور زوجہ میں فرق ہے. امراتن اس عورت کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہ بنی، اسے امراتن کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کے نکاح میں آئی لیکن ایمان نہیں لائی. لوط علیہ السلام کی بیوی لوط کے نکاح میں آئی، ایمان نہیں لائی. عزیز مصر کی بیوی زلیخا ایک وقت تک جب عزیز مصر کے نکاح میں تھی تو اس کی عدم وفاداری کا حال یہ ہے کہ یوسف کو دل دے چکی، اور جب آگے بڑھی اور ایمان لے آتی ہے تو پھر یوسف سے نکاح کا مسئلہ. آپ ایک ایک واقعے کو اٹھا کر کے دیکھتے چلے جائیں، امرات نوح، امرات لوط، امرات فرعون. اور زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نکاح میں آنے کے بعد شوہر کی وفادار ہو، اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں جو ہیں وہ حضرت کی وفادار تھی، اور وفاداری کا حال تو یہ تھا کہ مرض الوفات میں جب آپ کی بیماری بہت شدید ہو گئی، بہت سخت ہو گئی، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں اگر اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا، میری عمر آپ کو مل جائیں، آپ کی بیماری مجھے مل جائیں، میں مر جاؤں آپ زندہ رہیں. تو دوسری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یوں اشارہ کیا. شوکنوں کا مزاج ہوتا ہے، شوکنوں کا، وہ ایسے کلمات کو کہاں برداشت کر سکتی ہے. تو ذرا سا اشارہ کیا، یہاں بہت بڑی جو ہے باتیں کرنے والی آ گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ ام حبیبہ اپنی بات میں سچی ہے، یعنی واقعتاً یہ دل سے کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو رب کریم میری عمر ان کو دے دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مرض مجھے مل جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. بھلا کوئی عورت آج بول کر کے تو دیکھے. آج تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اچھی بات ہے آپ تشریف لے جائیں، میں اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. بہت مشکل ہے یہ کلمہ. میں آپ کو وفاداری بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں کی وفاداری، حضرت سارہ علیہ السلام کی وفاداری، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ وہ وفاداری کا عالم کہ قیامت تک قرآن میں ان کا تذکرہ ان کی وفاداریوں کا، اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. صاحب ظلال فرماتے ہیں نکاح میں آنے کے بعد وفاداری کی زندگی نہ ہو تو امراتن ہے، اور اگر نکاح میں آنے کے بعد وفاداری کا مسئلہ ہے تو اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. اس لیے میں جب یہ نقطہ بیان کرتا ہوں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری بیویوں کو بھی زوجہ بنا دے، امراتن سے نکل کر کے وہ زوجیت کی زندگی کے اندر آ جائے تاکہ ان کے اندر وہ جوہر، وہ وفاداری کا مسئلہ پیدا ہو جائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر موجودہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی زندگی، اگر دونوں کے درمیان مقابلہ کیا جائے تو عورتوں کی زبان سے شکر کا کلمہ نکلے گا کہ کہاں وہ ہمارے اوپر ظلم و تشدد کی زندگی تھی اور کہاں یہ زندگی ہے ہماری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مقام دیا، جو احترام دیا. کوئی مذہب آج آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کسی مذہب کے اندر عورت کو میراث کا حق نہیں دیا گیا. صرف اسلام مذہب ایسا ہے کہ جس میں عورت کو بھی میراث کا حق دیا گیا. قدیم زمانے میں ایک رواج تھا منہ بھر جائی، یہ کہاوت ہے. اب آپ تو اردو کہاوت کیا جانو گے، اردو ہی نہیں جانتے تو اردو کہاوت کیا جانو گے. منہ بھر جائی ایک کہاوت تھی. منہ بھر جائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر کے خوش کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر جائی. تو چونکہ عورتوں کو میراث کا مسئلہ ہی نہیں تھا،
تو باپ کیا کرتا تھا؟ باپ اپنی بیٹی کے نکاح پر اس کو کچھ دے دیا کرتا تھا جہیز کے نام پر، اور کہہ دیا کرتا تھا بیٹی میں نے تیرا منہ بھر دیا، اب میرے مرنے کے بعد میرے بچوں سے کچھ نہ مانگنا۔ اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر جائی۔ بس وہی رسم جہیز کی چلی آئی۔ آج بھی آپ ہندوتو میں چلے جاؤ اور مذاہب میں چلے جاؤ، وہاں میراث نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر باپ جو دے دیتا ہے دے دیتا ہے، باقی اس کے علاوہ میراث عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر میراث دلائی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دلائی، ماں کو میراث دلائی، بیوی کو میراث دلائی، بچی کو میراث، بیٹی کو میراث دلائی، بہن کو میراث دلائی۔ میراث کا ایک سلسلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مستقل اس پر رکوع نازل فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم کا جو پورا رکوع ہے وہ نازل فرمایا۔ حافظ صاحب پر تھوڑا سا یہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھنے کے موقع پر، تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس کی تلاوت بھی مشکل ہے اور عمل بھی مشکل ہے۔ تلاوت بھی حافظ صاحب کے لیے مشکل ہے اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ جب بہن کی میراث کا مسئلہ آتا ہے تو ہر ایک کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ بھائی کی میراث کا مسئلہ آتا ہے تو بڑے حاجی قاضی صاحب ہے، صف اول کے ہیں، تہجد گزار ہے، سب کچھ ہے، لیکن میراث کے باب میں بہت پیچھے ہے اور حق العبد کو دبائے ہوئے۔ یہ ایک حق العبد ہے جو حق العبد کو دبائے ہوئے ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ دوسروں کا پیسہ لے لیا اسی پر ہمیں مقبول نمازیں دینی پڑے گی، اپنے بھائی کی میراث کا حق دبایا ہے اس پر بھی دینا پڑے گا، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ یہ حق العبد ہے جو ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو میراث کا مسئلہ شریعت مطہرہ نے دیا۔ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو لے کر کچھ لوگ اشکال اسلام پہ کر دیا کرتے، اتنی ساری فیسلٹی دی وہ تو نظر نہیں آتی، ہمیشہ عیب ڈھونڈنے والوں کو تنکے نظر آتے ہیں اور خوبیاں نظر نہیں آتی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، بالکل جہاں بھی آپ چلے جائیں یہ دنیا کا اصول ہے، خوبیاں نظر نہیں آتی، معمولی سا تنکا نظر آتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ کہا گیا کہ اگر وارث پہلے مر گیا، یعنی بیٹا پہلے مر گیا باپ سے پہلے، تو اب وہ بیٹا محروم ہو جاتا ہے اپنے باپ سے۔ تو اب وہاں ایک اشکال کر دیا لوگوں نے، اشکال یہ کیا کہ اس کے پوتے کو میراث ملنی چاہیے، اس لیے کہ یہ پوتا تو یتیم ہو چکا ہے تو اور زیادہ محتاج ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ اسلام ہی کو نہیں سمجھے۔ اسلام نے ایک اصول بنایا اور وہ اصول یہ ہے کہ مورث کی موت پر وارث کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وارث موجود ہیں، اسی لیے تو مسئلہ آیا کہ وارث جیل میں پڑا ہوا ہے 20 سال سے تو بھی وارث ہوگا، اس لیے کہ موجود ہے، اس کی میراث سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو مورث یعنی مرنے والے کی موت پر وارث کا موجود ہونا ضروری ہے، اور یہاں وارث موجود نہیں ہے، بیٹا موجود نہیں ہے، اس اصول پر اس کو میراث نہیں ملی تو اس کی اولاد کو بھی نہیں ملی، پوتے کو۔ لیکن دوسری طرف شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تیرا بیٹا پہلے مر گیا اور اس کی اولاد زندہ ہے تو دادا تو نکما ہے، تو حیات ہے، اپنے پوتوں کو اپنی حیاتی میں تو جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو جتنی میراث ملتی اسے زیادہ بھی اگر تو پوتوں کو دے دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کی۔ ہم نے شریعت کو سمجھائی کہاں ہے؟ اگر یہ دادا اپنی حیاتی میں اپنے پوتے کو دے دے، کس نے منع کیا؟ گفت کے نام پر، ہدیے کے نام پر۔ اسلام نے اس سے بالکل منع نہیں کیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بعض ہی جگہوں پر عورتوں کا ذکر کیا ہے جو مسائل اہم تھے۔ ان اہم مسائل کے اندر تمسخر کا مسئلہ بھی تھا کہ مذاق نہ اڑاؤ، وہاں عورتوں کو بھی خاص طور پر کہا گیا کہ مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس عورت کی تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو، بہت بلند ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اعتبار سے بظاہر غلام ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بصیرت، میں نے بتایا بصیرت کا حال یہ ہے کہ زمین پر بول رہے ہیں اور اللہ وہی اتار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کوئی نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ مقام ابراہیم مقدس جگہ ہے،
لیکن چونکہ صاحب شریعت پر کوئی وحی نہیں اتری تھی، اس لیے آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کر کے اتارا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اگر عمر کی چاہت اور ارادہ ہے کہ مقام ابراہیم پر کوئی نماز بطور تبرک پڑھی جائے تو رب بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں 2 رکعت طواف کے بعد کی پڑھ لیا کرو، یہ مقدس جگہ ہے۔ یہ صاحب بصیرت ہے، اور بصیرت میں انشاءاللہ عصر کے بعد کی مجلس میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ بصارت تو اللہ سب کو دیتا ہے، بصیرت متقیوں کو دیتا ہے، یہ بہت سمجھے۔ ظاہری آنکھ جو ہے نا وہ تو ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، باغی کو بھی دیتا ہے، اس کا گن گانے والے، اس کی تعریف کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے۔ ظاہری آنکھ اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن دل کی آنکھیں مومنوں کو دیتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اللہ دل کی آنکھیں ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بصیرت ہے، اور ان کا جملہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ اور پھر آگے بلال کے باب میں کیا فرمایا؟ وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، اور فرمایا ہمارے سردار کو آزاد کیا، یعنی بلال کو بھی سردار کہا، بلال کو سردار فرمایا۔ جس دن بلال کا انتقال ہوا، حضرت عمر نے فرمایا مات سیدنا، کوئی معمولی انسان نہیں مرا ہے، ہمارا آقا مر گیا۔ حضرت بلال کے باب میں فرمایا وہ غلام تھے، کالے کلوتے تھے، حبشہ کے تھے، گھنگریالے بال والے تھے، کوئی کپڑے بھی ٹھیک کے نہیں تھے، لیکن عمر جیسی شخصیت صاحب بصیرت ان کو اپنا سردار کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوا کرتا ہے۔ رب کریم کے وہاں تو فیصلے تقوی ہی پر ہوتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ کسی کی مذاق نہ اڑائے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ کسی کی مذاق نہ اڑائے، کسی عورت کسی مرد کی، اس کا مقام جو اللہ تعالیٰ کے وہاں ہوا کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں۔ اسی طرح اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جو میں نے پڑھی تلاوت کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد عورت، مومن مرد عورت، قناعت کرنے والے مرد اور عورت، اپنے باڈی اور بدن کی حفاظت کرنے والا مرد اور اپنے باڈی اور بدن کی حفاظت کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والا مرد، ذکر کرنے والی عورتیں۔ مرد ہی کے لیے ذکر نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ذکر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو تکبیر تشریق ہے نا عید الاضحیٰ کے موقع پر جو پڑھی جاتی ہے، مردوں کو تو کہا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد مسجد میں پڑھنا تمہارے لیے واجب ہے اور بالصوت پڑھا جائے گا، زور سے، اور عورتوں کو کہا کہ آہستہ۔ یہ عورتوں کو آہستہ وہاں پڑھنا ہے جہاں مرد ہو، ورنہ عورت اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے تو عورت بھی زور سے پڑھے گی، اس لیے کہ وہاں اس کی آواز سطر نہیں بنے گی۔ یہ مسئلہ سمجھے، اگر عورت اپنے گھر میں ہے، اکیلی ہے یا محرم ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا شوہر ہے، اپنا باپ ہے، تو اس صورت میں اس کو آہستہ نہیں پڑھنا ہے، اس کو اپنے گھر میں زور سے پڑھنا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والا مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، مردوں کو بھی ذکر کرنا ہے اللہ کا، عورتوں کو بھی ذکر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد ہی اللہ اللہ کرے گا اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، عورتیں بھی کرے گی، عورتوں کے اوپر بھی ذکر ہے۔ ہمارے بزرگوں سے جب کوئی بیعت ہوا کرتی تھی عورتیں، تو عورتوں کو بھی ذکر دیا جاتا تھا، لیکن یہ کہا جاتا تھا اپنے گھر میں ہو تو ذرا سی آواز، وہ ذرا سی آواز بھی بلند تاکہ دل لگے، دل لگانے کے لیے، ورنہ تو فرمایا اور لوگ ہو تو پھر آہستہ آہستہ تم اپنے ذکر کو کر لینا۔ تو مرد پر بھی ذکر ہے، عورتوں پر بھی، والذاکرین اللہ کثیرا، نماز ذکر ہے، تلاوت ذکر ہے، ذکر و تسبیح ذکر ہے، مردوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ تمام اعمال والے مرد اور یہ تمام اعمال والی عورتیں جو ہے نا، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے۔ ایک ہے معافی، ایک ہے مغفرت۔ میں اس سے پہلے کسی مجلس میں بتا چکا ہوں، معافی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ہم نے معاف تو کر دیا لیکن 1-2 تھپڑ لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں معافی، کہ ہم نے معاف تو کر دیا۔ یا جیسے کورٹ کا ایک اصول ہے، چلو میں تمہیں کورٹ کا اصول بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا لیکن آج شام تک تمہیں کورٹ ہی میں رہنا پڑے گا، یہ بھی ایک سزا ہے کہ تم کو یہیں بیٹھنا پڑے گا شام تک۔ تو معاف تو ہو گئے لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے ہلکی سی سزا، یہ ہے واعف عنا۔
اور وقف لنا کہتے ہیں اے اللہ معافی کے ساتھ ہلکی سی سزا بھی تو ہمیں نہ دے، اس کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس جو دعا کروائی گئی واعف عنا واغفر لنا، اے اللہ معاف بھی کر دے مغفرت بھی کر دے۔ دو لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مغفرت کا لفظ اسی لیے لائے ہیں کہ ہلکی سی سزا بھی ہمیں نہ دینا۔ لا يسمعون حسیسہا، ہمیں جہنم کی آواز بھی سنائی نہ دے، جانا تو بہت دور کی بات۔ لا يسمعون حسیسہا، ہمارے کان میں جہنم کی آواز بھی نہ پڑے۔ اور ورحمنا آگے کیوں لائے؟ رحم کا معنی ہوتا ہے عطائے نعمت، تو واعف عنا معاف کر دے، واغفر لنا ہلکی بھی سزا نہ دے، ورحمنا سزا دینا تو بہت دور کی بات، نعمتیں اور رحمت عطا فرما یعنی جنت عطا فرما۔ کتنی پیاری بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہم کو سکھائی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اعد اللہ لہم مغفرہ، یہی معنی ہے ہم نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، یعنی ہم ان کے لیے بالکل سزا نہیں دیں گے، ہلکی سزا بھی نہیں دیں۔ اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اور اجرا عظیما سے جنت کی طرف اشارہ کر دیا کہ صرف ہم معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کے نیک بندے بنے، مخلص بندیاں بننے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے کل ایک حدیث، چونکہ عمومی طور پر عورتوں کا مزاج غیبتوں کا بہت ہوتا ہے، اور رمضان میں کچھ کام نہیں ہوتا ہے تو مرد اور عورتیں دونوں ہی مبتلا ہے۔ کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے رمضان میں، کھانے کا مشغلہ ہو، فلاں کا مشغلہ ہو تو بھی کچھ باتیں کم ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے، اس لیے عورتوں کی غیبتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مردوں کی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کل ایک حدیث شریف پڑھی تھی، صاحب مشکات نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا من اغتیب عنده اخوه المسلم، کسی کے پاس اگر اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے، وهو يقدر على نصره، اور سننے والا قادر ہے اس کو روکنے پر، جو غیبت کر رہا ہے نا اس کو روکنے پر قادر ہے، فینصرو، تو وہ مدد کرتا ہے۔ کیا مدد کر رہا ہے؟ بھائی چپ ہو جا، غیبت مت کر۔ تو جس کی، ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی کسی سے متعلق بات کرتا تھا، حاجی صاحب فوراً ایک جملہ فرماتے تھے، بھائی تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بس سارا مسئلہ ختم، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ فنصرہ، اس کی تم نے مدد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سنو وعدہ، سنو اللہ کا، صادق و مصدوق کی زبان پر، عورتیں بھی اس بات کو خوب سنیں، نصرہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کی مدد کرے گا، آخرت میں بھی اس کی مدد کرے گا۔ کیا مدد کرے گا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی ستاری فرمائیں گے روکنے والے کی، اور آخرت میں بھی ستاری فرما کر جنت عطا کریں گے۔ کتنی بڑی چیز۔ اور فرمایا من اغتیب عنده اخوه المسلم، کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی، وهو يقدر على نصره، وہ قادر تھا، فلم ينصره، پھر بھی اس کی مدد نہیں کی، نہیں روکا، بلکہ روکنا تو کیا، میں نے رات کی مجلس میں کہا تھا، کبوتر کی طرح گوں گوں کرنے لگا۔ کبوتر گوں گوں کرتا ہے نا، بولتا ہے، گوں گوں کا مطلب کیا؟ ہاں 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 صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، مجھے تو پہلے ہی سے دعوت تھا۔ غیبت جب ہوتی ہے نا، مجھے تو پہلے ہی سے دعوت تھا اس سے متعلق۔ تو اب آگے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی، نہیں روکا، ادرکہ اللہ تبارک و تعالی فی الدنیا والآخرہ، جب داؤد کا مسئلہ نکالا ہے تو اب اللہ آؤٹ کرے گا ہم کو، اپنی رحمت سے آؤٹ کرے گا، نکالے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکہ اللہ، اللہ اس سے نمت لے گا۔ نمتنے کا معنی ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، عقبہ میں بھی ذلیل کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ غیبت سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی روکیں، یہ ایک بدترین مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ختم خواجگاہ بھی ہوگا اور اس کے بعد مختصر دعا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے، مغفرت سے اپنی معاف فرما دے، اور اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔